العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زيدا، وقد يتقدم على الفعل نحو زيدا ضربته، وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك زيدا لمن قال من أضرب، ووجوبا في 4 مواضع. الأول سماعي نحو امرأ ونفسه وانتهوا خيرا لكم وأهلا وسهلا. مفعول به وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. وقد يتقدم على الفعل، اور کبھی مفعول به فعل پر مقدم ہوتا ہے، جیسے زیدن ضربت، میں نے زید کو مارا. اور کبھی مفعول به کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے، جوازی طور پر، جیسا کہ تیرا قول زیدن اس شخص کے جواب میں جس نے کہا من اضربو، میں کس کو ماروں، اس کے جواب میں زیدن. ووجوبا فی 4 مواضع، اور وجوبی طور پر 4 جگہوں میں مفعول به کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. پہلی جگہ سماعی ہے، جیسے امرأن و نفسہ، آدمی کو اس کی ذات کے ساتھ چھوڑ، یعنی اس کے حال پر چھوڑ دے. انتہو خیرا لکم، انتہو 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ اور اپنے لیے بہتر بات یعنی توحید کا ارادہ کر لو. اہلاً و سہلاً، آپ گھر والوں میں آئے اور نرم زمین کو روندا ہے. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ منصوبات میں سے ایک منصوب مفعول به کو ذکر کرنے جا رہے ہیں. مفعول به کی تعریف کیا ہے؟ مفعول به کس کو کہتے ہیں؟ مفعول به وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. جیسے مثال دی گئی ہے ضربت زیدن، اس مثال میں زیدن یہ مفعول به ہے، کیونکہ اس میں ضربت میں تو ضمیر متکلم فاعل ہے، اس کا فعل ہے ضرب، مارنا، یہ زید پر واقع ہوا ہے. اور جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول به کہتے ہیں، جیسے زیدن یہ مفعول به ہے. اسی طرح اکل زید الطعام، یہاں پر الطعام مفعول به ہے، اس لیے کہ زید فاعل کا فعل اکل الطعام پر واقع ہو رہا ہے. یہ ہے مصنف نے مفعول به کی تعریف بیان کی. آگے مصنف مفعول به سے متعلق مسائل کو، احکام کو ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وقد يتقدم على الفعل نحو زیدا ضربت، کہ کبھی مفعول به اپنے فعل سے پہلے بھی آتا ہے، یعنی مفعول به اپنے فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، جیسے زیدن ضربت. اب اس مثال میں زیدن مفعول به ہے جو اپنے عامل ضربت پر مقدم ہے. چونکہ فعل عامل قوی ہے، فعل کیا ہے؟
عامل قوی ہے، اس لیے اپنے پہلے بھی عمل کر سکتا ہے اور بعد میں آئے تو عمل کرتا ہی ہے۔ تو عامل قوی ہونے کی وجہ سے اپنے پہلے بھی عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طریقے سے الشائی شربت، میں نے چائے پی، یہاں پر بھی الشائی مفعول بھی جو اپنے عامل پر مقدم ہے۔ تو مصنف نے پہلا مسئلہ بیان کیا کہ مفعول بھی کو اپنے فعل سے پہلے لا سکتے ہیں، یعنی مفعول بھی اپنے فعل سے مقدم ہو سکتا ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ دوسرا مسئلہ مفعول بھی سے متعلق ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، یہاں سے فرما رہے کہ جب اگر قرینہ پایا جائے، قرینہ مقالیہ ہو یا قرینہ حالیہ ہو، تو مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا من اضرب، مصنف نے جو مثال دی ہے من اضرب، میں کس کو ماروں، آپ نے جواب دیا زیدن، زید کو۔ یہاں پر زیدن مفعول بھی ہے اور اس کا عامل اور فعل محذوف ہے قرینہ پائے جانے کی وجہ سے، کہ قرینہ مقالیہ یہاں پر ہے، سائل کا سوال یہ قرینہ ہے، لہذا یہاں پر فعل محذوف ہے اضرب زیدن، اضرب زیدن۔ تو قرینہ مقالیہ کی وجہ سے یہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیا گیا۔ اس طریقے سے قرینہ حالیہ ہو تو بھی مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ نے دیکھا کہ احرام بندھا ہوا ہے اور تلبیہ پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک وغیرہ، اور اس کی حیت ہی بتا رہی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا مکہ تھا، یا آپ نے پوچھا حج البیت، تو یہاں پر دیکھیے مکہ تھا یا حج البیت، یہ یہاں پر مفعول بھی کے عامل یعنی اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے اترید المکہ، اترید حج البیت، تو وہ کہے کہ نعم الحمدللہ۔ تو یہاں پر قرینہ حالیہ ہے، اس کا اس حیت میں جانا یہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ پوچھ رہے ہیں جانے ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اترید حج البیت، تو لہذا کبھی قرینہ حالیہ اور کبھی قرینہ مقالیہ کی وجہ سے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرینہ کی پائے جانے کی وجہ سے مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، اور کبھی مفعول بھی کے فعل کو مفعول بھی، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ مفعول بھی کو اس کے عامل پر، اس سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا مفعول بھی کے عامل کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے، تو یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو جوازی ہے، جیسے آپ نے کہا زیدن ضربت، یہ جائز ہے، لیکن مفعول بھی کے فعل کو فعل پر مقدم کرنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ کب؟ جب کہ مفعول بھی صدارت کلام کو چاہتا ہو، یعنی شرط ہو یا استفہام کے معنی میں کو شامل ہو، تو اس وقت مفعول بھی کو اس کے عامل پر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہے جائے من تکرم یکرم کا، تو جس کا اکرام کرے گا وہ تیرا اکرام کرے گا، یہ شرط کی مثال ہے۔ اس میں من مفعول بھی ہے، جو تکریم فعل یعنی اس کے عامل پر مقدم ہے، اور اس کے عامل پر یہاں پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے من رأیت، تم نے کس کو دیکھا، یہ استفہام کی مثال ہے،
اس میں من مفعول بہ ہے اور رأیت اس کا عامل ہے، لیکن مفعول بہ کو مقدم کرنے کا حکم اسی صورت میں ہے کہ جب کہ مفعول بہ کو مقدم کرنے سے کوئی معنی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر مفعول بہ کلمہ ان کے تحت واقع ہوا ہو، تو جیسے من البر ان تکف لسانک، تو من البر ان تکف لسانک، یہاں پر لسانک مفعول بہ ہے لیکن یہ ان کے تحت داخل ہے، ان تکف، ان کے تحت، لہذا آپ اس کو مفعول بہ کو مقدم نہیں کر سکتے. من البر لسانک ان تکف یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اس کی فعلیت یعنی فعل ہونے کے جو معنی ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو عمل کرنے کی صلاحیت تھی وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے، لہذا وہ پھر اپنے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا. تو یہاں پر دو مسئلے ہو گئے ہیں، ایک ہے کہ مفعول بہ کو اس کے عامل پر مقدم کرنا بھی جائز ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ اگر مفعول بہ شرط یا استفہام کے معنی کو شامل ہو تو ایسے مفعول بہ کو اپنے عامل پر مقدم کرنا واجب ہے. اور کبھی مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا قرینے کی پائے جانے کی وجہ سے جائز ہے، جیسے کہ مصنف نے جو مثال دی زیدن اس شخص کے جواب میں جو کہے کہ من اضربو. آگے مصنف نے ووجوباً فی 4 مواضع، یہاں سے 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. مفعول بہ کے عامل کو یعنی فعل کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. اوپر بتایا تھا قرینے کی پائے جانے کی وجہ سے جائز ہے، لیکن یہاں پر 4 جگہ ایسی بیان کر رہے ہیں جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. پہلی جگہ سماعی ہے، دوسری جگہ منادہ ہے، تیسری جگہ ما اضمر عاملہ علی شرط التفسیر ہے، چوتھی جگہ تحذیر ہے. ان میں سے مصنف پہلی جگہ کو یہاں بیان کر رہے ہیں. سماعی طور پر 4 جگہوں پر مفعول یعنی اس کی بھی 4 مثالیں دی، یعنی 4 جگہوں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. وہ 4 جگہ ہم نے آپ کو بتائی. اب پہلی جو جگہ ہے سماعی طور پر، تو اس کی بھی 4 مثالیں مصنف نے دی ہیں. اور سماعی کا مطلب اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ سماعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حذف کرنے پر ہمارے پاس کوئی قاعدہ، قانون، ضابطہ موجود نہ ہو، بس ہم نے یا تو اہل عرب سے سن رکھا ہو یا ان کی کتابوں میں اس طرح دیکھا ہو. تو سماعی طور پر جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ 4 مثالیں مصنف نے پیش فرمائی. پہلی مثال امرأن ونفسہ، چھوڑو اس کو، آدمی کو، اس کی ذات کو. یا امرأن سے پہلے اترک فعل عامل ہے، محذوف ہے، جس کی وجہ سے امرأن منصوب نظر آ رہا ہے. تو امرأن ونفسہ، عمران جو منصوب ہے وہ وہاں پر عامل محذوف ہے، وہ اترک ہے. اترک یار چھوڑ دو اس کو، جانے دو اس کو، اس کے حال پر چھوڑ دو، ہم بولتے ہیں نا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس وقت یہ جملہ استعمال امرأن ونفسہ. تو امرأن تو اترک فعل محذوف کا عامل ہے اور اس کا فعل محذوف ہے سماعی طور پر وجوبی اعتبار سے. اس کے بعد جو واو آ رہا ہے امرأن ونفسہ، اس واو کے اندر 2 باتیں. ایک تو یہ کہ واو برائے عطف ہو، تو اس صورت میں جس طرح عمران اترک کی وجہ سے منصوب ہے، نفسہ بھی اسی کی وجہ سے منصوب ہوگا، تو گویا کہ دونوں کا عامل محذوف ہوگا. دوسری بات یہ ہے واو کے بارے میں کہ یہ واو بمعنی مع کے معنی میں،
تو پھر یہ مفعول معو ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. تو اس صورت میں پہلے والے یعنی امرأن اس کا تو عامل محذوف ہے لیکن نفسہ کا عامل محذوف نہیں، اس لیے کہ واو موجود، واو ومنع یہی اس کے اندر عامل ہے. دوسری مثال مصنف نے دی ہے انتہو خیرا لکم. یا خیرن مفعول بھی ہے جس کا عامل ناصب محذوف ہے، خیرن اسی کی وجہ سے منصوب ہے. اب اگر کوئی کہے کہ حضرت اس میں عامل ناصب تو محذوف نہیں ہے، لفظوں میں موجود ہے انتہو خیر لکم، انتہو فعل بفاعل ہے، خیرن اس کا مفعول ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انتہو کو اس کا عامل نہیں مان سکتے بلکہ یہاں پر عامل وہ محذوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم انتہو کو خیرن کا عامل مانتے ہیں تو اس صورت میں معنی کی خرابی لازم آئے گی. انتہو خیر لکم، اگر انتہو کو عامل مان کر یہ کہتے ہیں، ترجمہ ہوگا انتہو خیر لکم، جو تمہارے لیے بہتر ہو اس سے بچو، اس سے رک جاؤ. تو قرآن تو ایسا حکم نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا کہ جو انسان کے لیے بہتر ہو اس سے رکو. لہذا اس خرابی سے بچنے کے لیے انتہو کو اس کا عامل نہیں مان سکتے. اصل میں یہ انتہو اس کا معمول کوئی دوسرا اسم ہے اور خیرن کا عامل دوسرا فعل ہے. وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ، یہ اصل میں نصارہ کو حکم ہے انتہو عن التثلیث وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ. اے قوم نصارہ تم تثلیث کے عقیدے سے رک جاؤ. تثلیث کا عقیدہ یعنی تین خدا ماننے کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں کہ خدا تین ہیں، تو اس عقیدے سے باز آ جاؤ. وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور قصد ارادہ کرو اس چیز کا جو تمہارے لیے بہتر ہو یعنی توحید کا. تو خیرن کا عامل ناصب وَاقْصِدُوا ہے وہ محذوف ہے، اقصدوا ہے وہ محذوف ہے. آگے مصنف نے تیسری اور چوتھی مثال دی ہے اہلاً و سہلاً. یہ دونوں منصوب ہے اور عامل ناصب محذوف ہے. اصل میں ہے اتیت اہلاً و تئت سہلاً. اتیت اہلاً یعنی آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے، وَتِیتَ سَهْلًا، اور آپ نے نرم زمین کو روندا ہے. اپنے ہی لوگوں میں آئے یعنی کہ آپ کو یہاں پر ہمارے اپنے گھر جیسا لگے گا، اور نرم زمین کو روندا ہے یعنی آپ مانوس جگہ میں آئے ہیں. یعنی دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں گے اور آپ کے آنے سے ہم کو خوشی ہوئی ہے. عرب حضرات یہ اپنے مہمان کو استقبال کرتے وقت یہ جملہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً. تو یہ دونوں مفعول بھی ہیں اور عامل ناصب محذوف ہے. تو یہ چار مثالیں ہو گئی سماعی طور پر مفعول بھی کو حذف کرنے کی. بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ذکر کریں گے جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.